السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج کی گفتگو کا ٹاپک ہے اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھیں۔ میں نے کاؤنسلنگ کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، بہت سارے بچے ہیں وہ اپائنٹمنٹس بک کرواتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور ایک کامن ٹرینڈ میں دیکھ رہا ہوں ہم پاکستانی ہماری یوتھ کے اندر کہ وہ اپنے آپ سے بڑے نالاں ہیں، اپنے آپ سے بہت زیادہ ناراض ہیں۔ میں نے 4 سال پہلے بیچلرز شروع کیا تھا اور پہلے سیمسٹر میں نے اچھا اسکور نہیں کیا، اور دیکھیے میں آج تک اس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ میں نے غلط فیلڈ کا انتخاب کر لیا، میں نے فلاں انکل کی بات مان لی، میں نے فلاں کاروبار شروع کر لیا، میں نے فلاں بندے یا بندی سے شادی کر لی، میں فلاں شہر میں موو ہو گیا، میں باہر نہیں جا سکا، میرے میں سیلف اسٹیم نہیں ہے، میں فوکس نہیں کر پاتا، لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھتے، میں بہت گناہ گار ہو گیا ہوں، میں نیکی کرنے کے قابل نہیں رہا۔ یہ تمام مسائل اسی لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتے۔ کوشش کریں اپنے آپ کو معاف کر دیں۔ دیکھیے آخرت کے اندر بھی 100% مارکس نہیں چاہیے۔ 51% جس کے مارکس ہوئے اس کا پلڑا بھاری ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہو جائے گا۔ تو 49% غلطیاں تو وہاں پر بھی ہیں۔ تو اگر آپ کے پاس 100 اعمال ہیں اس میں سے 51 اچھے ہو جاتے ہیں تو آپ کا بیڑا پار ہے۔ تو اتنا زیادہ اپنے آپ کو سیلف کرٹیسائز کرنے سے آپ کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، آپ کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے، اور جس شخص میں عزت نفس باقی نہیں ہے پھر وہ جو چاہے کرے اس سے کچھ بعید نہیں ہے، نہ اسے مانگتے ہوئے شرم آئے گی، نہ کہتے ہوئے شرم آئے گی، اور وہ کوئی زیادہ کام کرنے کے قابل رہتا بھی نہیں ہے۔ یہ عزت نفس بہت زیادہ ضروری ہے۔ دیکھیے عاجزی، خاکساری، یہ بڑی چیزیں ہیں، اس کی بھی ہم بات نہیں کرتے، اس بندے میں ضرور ہونی چاہیے، لیکن جہاں پر آپ اہل ہیں، جہاں پر آپ کام کر سکتے ہیں وہاں بتا دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دیکھیے کہ انہوں نے دربار میں کہا کہ اگر آپ نے مجھے وزیر خزانہ بنا دیا تو میں اچھی طریقے سے چلا لوں گا، اور میرے پاس فلاں 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 اسکلز ہیں۔ اب یہ عہدہ کی بات انہوں نے خود ہی مانگی تھی نا۔ تو اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھیں۔ صرف یہ رونا کہ جی فلاں کوئی غلطی 10 سال پہلے ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں آج تک پریشان ہوں، میں آج تک مسجد نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا سکتا کہ مجھ سے فلاں کام ہو گیا تھا، چھوڑیں۔ فقہا کہتے ہیں گناہوں کی پریشانی صرف جب تک ہونی چاہیے جب تک سرزد نہ ہو جائیں۔ ایک دفعہ سرزد ہو گئے اب اس کی فکر نہ کریں، اب آگے چلیں، زندگی پڑھیے، توبہ کریں، استغفار کریں، کوشش کریں کہ پھر سے گناہ نہ ہوں، اور پھر سے ہو جائیں تو پھر سے معافی مانگ لیں، کیا مسئلہ ہے، واپس پہنچ جائیں۔ اب دیکھیے بچوں سے سیکھیں۔ بچوں کو ذرا سا کوئی کام ہوتا ہے اور اسی وقت آواز مارتے ہیں پاپا کو، مما کو، کسی کو بھی، اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ وہ بھاگتے ہوئے آئیں گے اور ان کا مسئلہ حل کر دیں گے۔ پھر کوئی مسئلہ ہوگا پھر مانگ کریں گے۔ شرارت کرتے ہیں تو آ کے بولتے ہیں مما سوری، چلیں اگلے دن پھر شرارت کرتے ہیں، پھر بولتے ہیں مما سوری، پھر بولتے ہیں مما سوری۔ وہ تو اپنی ماں سے بھی سوری کرنے سے باز نہیں آتے اور نہیں جھجکتے، شرماتے نہیں ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ یقین جانیے اللہ تعالیٰ ہم سب سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم سب کے سب کامیاب ہو جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہاتھ اٹھائیں تو ہم سب کے گناہ معاف کر دیں۔ سستی ہمارے طرف سے ہی ہوتی ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ ہر حد سے ماورا تھی سخاوت میں اس کی ذات، ہم آخری سوال سے آگے نہ جا سکے۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔